بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على التأمين في الصلاة وعلى السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. ہمارے آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ کس نوعیت کے ہونے چاہیے؟ اور ظاہر انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اس دنیا میں کوئی انسان مستقل بذات نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. عموماً ہم جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کسی کے پاس مال آ جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ منصب عطا کر دیتے ہیں تو پھر اس کی زبان سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے کسی سے کیا کرنا ہے. اس طرح کی باتیں پھر ہم کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے. ہر انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مستغنی ہو جائے سب سے اور کہے کہ بس میں سب کچھ خود کروں گا. تو اس لیے ان تعلقات کو بہتر کرنے کے پھر شریعت نے ہمیں ضابطے بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا وہ یہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ. یعنی گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھتا ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور گویا ایک طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جنت میں داخلے کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ جنت میں اس وقت داخل ہو سکے گا جب یہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے گا، جب یہ اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، والدین سے، اولاد سے اور اپنے آپس کے تعلق والوں سے، پڑوسیوں سے، ان سے جب محبت کا تعلق ہوگا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو یہ جنت میں داخل ہوگا. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کرنے لگ جاؤ، تم اپنی زندگی میں، اپنی معاشرت کے اندر اس چیز کو لے آؤ، تحاببتم، تو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں اس میں محبتوں میں اضافہ ہوگا، مودت میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے آپس کے اتحاد اور اتفاق میں مضبوطی پیدا ہوگی. کیا تمہیں میں ایسا کوئی عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا: ضرور بتائیے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا: افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محبت بڑھانے کا، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا اور دل سے بغض، حسد، کینہ، عداوت کی آگ کو نکالنے کا اور اس کو بجھانے کا جو طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سچا اس کائنات میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کریں. ہر ملک، ہر ملت، ہر مذہب اور ہر زبان کے لوگوں کی اپنی اپنی گریٹنگز ہوتی ہیں. کوئی کسی طریقے سے گریٹ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے وش کرتا ہے.
اسلام نے مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر اس سے جامع، کمپریہنسو اور ایک ایسا طریقہ، ایک ایسے الفاظ جس کے اندر اتنا بڑا مفہوم داخل ہو جائے، دنیا کی کوئی زبان، کوئی ملت، کوئی تہذیب پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سلام کرنے والا کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، یہ محبت کا ذریعہ کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں اس کو محبت کا ذریعہ قرار دیا؟ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، تو گویا وہ اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ امن میں رہیں، میری طرف سے نہ آپ کی جان کو نقصان پہنچے گا، نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچے گا، نہ آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے سلامتی میں رہیں گے۔ اور پھر جب سامنے والا اس کو کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے بھی تم مطمئن ہو جاؤ، میری طرف سے بھی تم بے خوف ہو جاؤ، تو گویا وہ بھی اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک معاشرے کے اندر اگر ہر شخص دوسرے سے بار بار ملتے وقت یہ جملہ کہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، اگر بار بار مسلمانوں کی جانب سے یہ جملے ادا کیے جائیں اور ہر مسلمان دوسرے کو اس بات کی گارنٹی دے موقع موقع پر، لمحے لمحے پر، ہر ملاقات کے موقع پر، تو کیا ان کی آپس میں محبت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی دو آدمی رستے میں جا رہے ہیں، کوئی درخت، کوئی پتھر ان کے بیچ میں آیا جس کی وجہ سے ان کے رستے جدا ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ دوبارہ آپس میں آ ملے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ پھر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ کتنا حسین، کتنا خوبصورت مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد ملیں تو فوراً یہ ایک دوسرے کو ضمانت دے دیں کہ بھائی میں آپ میری طرف سے سلامتی میں رہیں اور میں آپ کی طرف سے سلامتی میں رہوں۔ اور سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو انسان، ایک مسلمان جب یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے، اور یہ اہل جنت کا سلام ہوگا۔ جنتیوں کی جو وش ہوگی، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو وش کریں گے، ایک دوسرے کو گریٹ کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ان کا طریقہ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، کہ جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے ملیں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے السلام علیکم۔ اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے، فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلام دیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلاما، کہ تم پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ جواب دیا۔ اس سے آگے اگر چلیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جنت میں فرشتوں کو ان الفاظ کے ذریعے سلام کریں السلام علیکم، اور جو جواب ان فرشتوں کی جانب سے آپ کو ملے گا یہ تیری اولاد کا سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے انسان کی تاریخ اور ہسٹری کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، جتنا عرصہ اس دنیا میں انسان کو ہوا ہے، اتنا عرصہ اس سلام کو، اس گریٹنگ اور اس وش کو ہوا ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم آیا اس کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں سلام کے اور بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہر زبان والا اپنی زبان میں سلام کرتا ہے، اور ہر زبان والا اپنے بچے کو اسی کی تربیت دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر، اپنی مادری زبان میں سلام کرے۔
اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو بلا وجہ اور بلا ضرورت انگلش کے الفاظ اپنی زبان اور اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ان الفاظ کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے استعمال کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، اور اس کے بعد اگر وہ گڈ ایوننگ کہنا چاہے یا اپنی زبان میں کوئی بھی الفاظ کہنا چاہے کہے. لیکن ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر اسلام کی عائد کردہ احکامات پہلے لاگو ہوتے ہیں، اور اپنی زبان، اپنی قوم، اپنی برادری کے عائد کردہ احکامات بعد میں عائد ہوتے ہیں. تو جب ہم مسلمان ہیں تو پہلے ہم اسلام کے تقاضے کو پورا کریں، اس کے بعد ہم معاشرے کے تقاضے کو پورا کریں. اور ظاہر ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جتنے سلام کے طریقے ہیں دنیا میں، جس زبان میں ہوں اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ اگر اسی کو لے لیں، گڈ مارننگ کو لے لیں، گڈ ایوننگ کو لے لیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، آپ اس کو یہ خاص دعا دے رہے ہیں کہ تمہاری صبح اچھی ہو، صبح بخیر، شب بخیر، تمہاری دوپہر اچھی ہو. اگر ہم اس کو دعا کے معنی پر محمول کریں کہ اس کا مطلب دعا ہے، وہ دوسرے کو دعا دینا چاہ رہا ہے، تو اتنی محدود دعا دینا چاہ رہا ہے. لقد حجرت واسعا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دعا کی، ایک دیہاتی آئے تو انہوں نے دعا کی، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، کہ یا اللہ مجھ پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ اور کسی تیسرے آدمی پر رحم نہ کرنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قریب بلا کر فرمایا، لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی اتنی بڑی وسیع کشادہ رحمت کو اتنا تنگ کر دیا. تو یہ تو بہت محدود دعا ہو گئی. اور جب کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو یہ تو ہر زمانے، ہر مکان، ہر وقت، ہر لمحے کی دعا ہے. تو ظاہر بسا اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول ہے، آپ کی زندگی کی مستقل سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے، اور جہاں سے گزر رہے ہیں السلام علیکم، جہاں سے گزر رہے ہیں السلام علیکم، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ بازار سے نکل گئے. کوئی خریداری نہیں کی، کوئی چیز نہیں خریدی، نہ کسی سے ملے، بس سلام کرتے 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 بازار سے نکل آئے. تو جو ساتھی موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو بازار تشریف لے گئے لیکن آپ نے تو کسی سے کوئی خریداری نہیں کی. تو آپ نے فرمایا، انما نسلم علی الناس، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ میں لوگوں کو سلام کرتا رہوں، وہ مجھے جواب دیتے رہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت زندہ ہوتی رہے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے اور ان کو بھی ثواب ملتا رہے. اور پھر جب سلام کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور آپ نے فرمایا عشرہ. پھر دوسرے شخص خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جواب دیا اور فرمایا عشرون. پھر تیسرے شخص آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا ثلاثون. یعنی اگر کوئی شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ہمیں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہے. ظاہر ہے ان چیزوں کا احساس ہمیں اس لیے نہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی. قیامت کے دن جب انسان کو پتہ چلے گا کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے میرا یہ پلڑا بھاری ہو سکتا ہے اور میں جنت میں جا سکتا ہوں، تب اس کو قدر آئے گی کہ ایک ایک نیکی کی کتنی اہمیت ہے. تو ہمیں تو ایک سلام پر 30 نیکیاں اللہ تعالی کی طرف سے مل رہی ہیں، ایک سلام پر. تو گویا اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں کہ وہ جب کسی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو کوشش یہ کرو کہ اس سے اچھے انداز میں جواب دو.
یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کم از کم درجے میں فرمایا گیا او ردوہا، یا کم از کم اتنا جواب تو دینا آپ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے. جب کسی مسلمان نے سلام کیا، اب جس کو سلام کیا گیا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اکثر آپ اگر دیکھیں تو واجب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور جو سنت ہو واجب نہ ہو اس کا ثواب اور درجہ کم ہوتا ہے. لیکن اس لیے کہ جو واجب کام ہوتا ہے وہ سنت بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مزید تاکید بھی ہوتی ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن سلام کی ایک سنت ایسی ہے کہ اس سنت کا ثواب اس واجب سے بڑھ کر ہے. یعنی سلام کرنے والا سنت ادا کرتا ہے اور جواب دینے والا واجب ادا کرتا ہے، لیکن اس سنت والے کا ثواب شریعت کی روشنی میں زیادہ ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں آغاز کرے، سلام میں پہل کرے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں تعلقات کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. انسان کے دل میں جب تکبر ہوتا ہے وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے، کسی کے دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ، میرا مقام، میری فضیلت زیادہ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو تکبر تو ایک ایسا مرض ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس تکبر کو ختم کرنے کا نسخہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ انسان سلام میں پہل کرنے کی عادت ڈالے. اور ظاہر سلام میں پہل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی آپس میں کوئی رنجش ہو جاتی ہے، کوئی چپقلش ہو جاتی ہے، کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی تو میں ہو جاتی ہے اور دل میں کسی کے لیے کدورت پیدا ہو جاتی ہے، اب کیا ہے ہمارے لوگ پھر بات نہیں کرتے، سامنے سے گزریں گے تو منہ پھیر لیں گے. پھر یہ سلسلہ کبھی ہفتوں، کبھی مہینوں، کبھی سالوں چلتا رہتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے. اب چاہے وہ اس کا والد ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے کوئی پڑوسی ہو، چاہے کوئی کاروباری تعلق والا ہو، کوئی بھی مسلمان اس سے اس طریقے سے قطع تعلق ہی کرنا کہ وہ آپ کے سامنے سے گزرے آپ اس کو سلام نہ کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور پھر آگے آپ نے فرمایا فمن حجر اخاہ فوق ثلاث، اگر کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہو جائے کہ 3 دن گزر جائیں اور پھر بھی جب وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں تو وہ ایک دوسرے کو سلام نہ کریں اور اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. ہمیں تو قبرستان جاتے وقت سلام کا حکم دیا گیا ہے. ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. تو ہمیں تو زندہ لوگوں کو نہیں، مردہ لوگوں کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ سلام کے حوالے سے یہ ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، حالانکہ سلام کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. چاہے آپ پہچانتے ہوں یا آپ نہ پہچانتے ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا ما ہوا افضل شیء فی الاسلام، کہ تمہیں پتہ ہے اسلام میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا ان تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف،
یہ اسلام کا خاصہ ہے، یہ اسلام میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی نادار کو کھانا کھلا دو، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دو، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ سلام کرو اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہ جانتے ہو، اس لیے کہ ہمیں محبت کی ضرورت صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جن کو ہم جانتے ہیں، بلکہ ہمیں محبت ان لوگوں سے بھی چاہیے جن کو ہم نہیں جانتے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں لوگ صرف سلام ان لوگوں کو کیا کریں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ جب بچے کسی مجلس میں آئیں، کسی سے ملیں، تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کا جملہ جب ہم ان کو سکھائیں گے، اور پھر جب سلام کیا جائے، بسا اوقات عموماً لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنا ایک الگ سنت ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے، لیکن سلام کرنا ایک الگ سنت ہے۔ سلام کا مطلب کہ انسان زبان سے یہ الفاظ ادا کرے۔ عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے بڑے سے ملتا ہے، یا طالب علم اپنے استاد سے ملتا ہے، یا کوئی مرید اپنے پیر سے ملتا ہے، کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے، اللہ والے سے، تو وہ منہ سے سلام نہیں کرتے، بس ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ تو سلام کی سنت یہ ہے کہ انسان زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، السلام علیکم، اور پھر سلام ہر ایک کو کیا جائے۔ جب ہمیں یہ حکم ہے کہ قبرستان میں جا کر سلام کرنا ہے، ہماری نماز کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے، تو جب ہمیں وہاں جا کر سلام کا حکم ہے، نماز کے اختتام پر ہمیں سلام کا حکم ہے، تو پھر عام معاشرے کے اندر، عام اپنی زندگی کے اندر تو اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء کما حسدوکم علی التأمین فی الصلاۃ وعلی السلام، کہ یہود نے تم پر کسی چیز میں ایسا حسد نہیں کیا جیسا حسد انہوں نے دو چیزوں میں کیا۔ پہلا حسد ان کا التأمین فی الصلاۃ، کہ تم جو نماز میں امام سورہ فاتحہ کی تکمیل کرتا ہے اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں آمین، تو ان کو اس بات پر جتنا حسد ہوتا ہے کہ یہ پوری اجتماعیت کے ساتھ، پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بیک زبان ہو کر یہ آمین کا جملہ اپنے دل ہی دل میں آہستہ آواز میں ادا کر رہے ہیں، تو ان کو اس پر بڑا حسد ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز اللہ نے ان کو نہیں دی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا سلام ہے، کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس پر ان کو جو حسد ہوتا ہے، ایسا حسد ان کو کسی چیز پر نہیں، اس لیے کہ یہ سلام اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر اس چیز کے احیاء کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، اور بعض میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم ست، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رد السلام، کہ جب اس کو سلام کیا جائے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، اگر کوئی اس کی سلام کا جواب نہیں دے رہا تو یہ اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعجز الناس من عجز فی الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام، کہ سب سے عاجز شخص وہ ہے جو دعا سے عاجز آ جائے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا نہ فرمائے کہ وہ اللہ کے حضور کوئی دعا کر لے، یہ سب سے عاجز شخص ہے۔ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور سب سے زیادہ بخیل شخص وہ ہے جو سلام کے معاملے میں بخل کرے اور کسی شخص کو سلام نہ کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر وہ
اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر کہنے لگے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت اور حضور کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہمارے بچے جب بڑوں کو سلام کریں گے تو بچے سیکھیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیدل شخص کو سلام کرے، جو کم تعداد میں ہیں، چھوٹی جماعت ہے، وہ بڑی جماعت کو سلام کرے، جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، یہ تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ عنایت کر دے، جس نے پہل کی، جس نے آغاز کیا، سب سے بہتر اس مجمع میں وہی شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اس لیے ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرے میں، اور سلام کا جواب جس طرح زبانی سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طرح تحریری سلام کا جواب بھی دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کو خط لکھتا ہے، کوئی آپ کو ٹیکسٹ میسج کرتا ہے، کوئی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے، کوئی آپ کو فیس بک پہ میسج کرتا ہے، کسی بھی ذریعے سے آپ کو اگر وہ سلام کر رہا ہے تو جس طرح زبانی سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طرح اس سلام کا جواب بھی دینا واجب ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں جب میسیجنگ ہوتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، تو باقی ساری باتوں کا جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن ایک سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، اور مسلمان کا حق جس طرح زبانی سلام پر ہے، اسی طرح ان کا یہ حق اس بات میں بھی ہے کہ جب وہ تحریری طور پر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا من بدأکم بالسلام قبل الکلام فلا تجیبوہ، کہ اگر کوئی تم سے براہ راست بات چیت کرنا شروع کر دے، سلام نہیں کیا اور براہ راست ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دے، آپ نے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ تو گویا اس کی اتنی اہمیت ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت اس کا جو اخروی ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو وعدے اس پر کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہماری دنیا کی زندگی بن جائے گی، دنیا کے تعلقات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دل سے ہر قسم کی کدورت، بغض، عداوت کو نکال دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سلام پھر ان لوگوں کو بھی کیا جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جن سے تعلق ٹھیک نہیں ان کو بھی سلام کیا جائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا، کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، تو شریعت اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ آپ ضرور اس کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھیں، باتیں کریں، اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں، لیکن اس کا شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ نے اگر بات نہیں کرنی نہ کریں، لیکن جب آمنا سامنا ہو تو سلام ضرور کریں۔ اس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے، اور یہ چیز جب ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو آپس میں عام کر دو تو تمہاری آپس کی محبتیں بڑھ جائیں گی۔ صحابہ نے فرمایا بتائیے حضور؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے سب سے پہلے جو کلمات سنے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ یعنی یہ ابتدائی احکام میں سے ہے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں بالکل ابتدائی دنوں میں نے حضور سے یہ ارشاد سنا تھا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم اور مضبوط کرو، اور اللہ کے حضور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا سلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کون سا ایسا انسان ہے جو اس چیز کو نہیں چاہتا؟
کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ میں سلامتی کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا بھی یہ طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشرتی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔